بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الجمی کا سبق نمبر 99 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو کل رجل فی الدار سے لے کر فلن یقبل تک پڑھیں گے۔ او کل رجل فی الدار، ھذا مثال للاسم الموصوف، یہ مثال ہے اس اسم کا جو موصوف ہو ظرف کے ساتھ، فلہ درہم۔ واما مثال للاسم المضاف الى النکرۃ الموصوفۃ باحدہما، بہرحال اس اسم کی مثال جو مضاف ہو نکرہ موصوفہ کی طرف، یعنی اس نکرہ کی طرف جو موصوف ہو جملہ فعلیہ کے ساتھ یا ظرفیہ کے ساتھ، تو اس کی مثال یہ ہے کل غلام رجل یأتینی او فی الدار فلہ درہم۔ ولیت ولعل من الحروف المشبہۃ بالفعل، لیت اور لعل جو کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، اذا دخلا علی المبتدا الذی، کہ جب داخل ہو یہ دونوں اس مبتدا پر، یصح دخول الفاء علی خبرہ، کہ جس کے خبر پر فا کا داخل ہونا درست ہو، مانعان، لیت اور لعل یہ مانع ہیں عن دخولہ علیہ، اس کے خبر پر فا کے دخول سے، لأن صحت دخول الفاء علیہ، کیونکہ مبتدا کی خبر پر فا کی داخل ہونے کی جو صحت ہے، انما کانت لمشابہت المبتدا والخبر، یہ مبتدا اور خبر کی مشابہت کی وجہ سے تھی، للشرط والجزائے، جو کہ مبتدا اور خبر کی مشابہت ہے شرط اور جزا کے ساتھ، ولیت ولعل یزیلان تلک المشابہۃ، اور لیت اور لعل جو ہے یہ زائل کرتے ہیں اس مشابہت کو، لأنہما یخرجان الکلام من الخبریت الی الانشائیت، کیونکہ لیت اور لعل کلام کو نکالتے ہیں خبریہ سے انشائیہ کی طرف، والشرط والجزاء من قبیل الاخبار، اور شرط اور جزا یہ اخبار کی قبیل سے ہیں، وذالک المنع انما هو بالاتفاق من النحاة، اور یہ منع جو ہیں اس پر نحویوں کا اتفاق ہے، فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا لیت ولعل الذی یأتینی او فی الدار فلہ درہم۔ فإن قیل باب کان و باب علمت ایضا مانعان بالاتفاق، پس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ باب کان اور باب علمت یہ بھی اسی طرح بالاتفاق مانع ہیں مبتدا کی خبر پر فا کے دخول سے، فما وجہ تخصیص لیت ولعل، تو لیت اور لعل کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ قیلا، اس کا جواب یہ دیے گیا ہے، تخصیصہما ببیان الاتفاق، کہ ان دونوں کو اتفاق کے بیان سے جو خاص کیا گیا ہے، ان کی جو تخصیص ہے لیت اور لعل کی، انما ہوا من بین الحروف المشبہۃ بالفعل، یہ صرف اور صرف حروف مشبہ بالفعل کے درمیان اتفاق ہے، کہ حروف مشبہ بالفعل میں لیت اور لعل میں نحویوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان کی خبر پر فا کا دخول جائز نہیں ہے، باقی جو حروف مشبہ بالفعل ہیں اس میں نحویوں کا اتفاق نہیں ہے، لا مطلقاً، نہ کہ مطلقاً ایسا نہیں ہے، ووجہ ذالک التخصیص الاہتمام ببیان الاختلاف الواقع فیہا، اور وجہ تخصیص یہ ہے کہ جو اختلاف ان کے درمیان واقع ہیں اس کے بیان کا اہتمام مقصود ہے۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ قِيلَ هُوَ سِبْوَيْهِ، اور بعض نحوی حضرات نے ملایا ہیں، اور بعض نحوی حضرات کے بارے میں علامہ جامی فرما رہے ہیں کہ اس کا جو مزاق ہے وہ سیبویہ ہے، ان المقصورۃ بہما، کہ جو ان مقصورہ ہیں یہ بھی ملا ہوا ہے لیت اور لعل کے ساتھ، ای بلیت ولعل فی المنع عن دخول الفاء علی الخبر، کہ یہ بھی اس کے ساتھ مشترک ہیں خبر پر فا کے دخول سے منع ہونے میں، والاصح انہا لا تمنع عنہ، اور اصح بات یہ ہے کہ یہ مانع نہیں ہے خبر پر فا کے دخول سے، لأنہا لا تخرج الکلام عن الخبریت الی الانشائیت، کیونکہ ان جو ہیں یہ کلام کو نہیں نکالتا خبریہ سے انشائیہ کی طرف،
وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی کر رہا ہے، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ۔ تو یہاں پر فَلَن يُقْبَلَ میں فا کا دخول ہوا ہے، فا منع نہیں ہے، حالانکہ یہاں پر ان جو ہیں وہ مبتدا بن رہا ہے، تو یہاں پر جو ہے فَلَن يُقْبَلَ یعنی مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، اور اس کی خبر پر فا کا دخول اللہ تعالیٰ کے اس آیت میں، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں موجود ہیں، لہذا جو بعض نحوی حضرات کا قول ہے یہ ضعیف ہے۔ وَكُلُّ رَجُلٍ فِي الدَّارِ هَذَا مِثَالٌ لِلْإِسْمِ الْمَوْصُوفِ بِظَرْفٍ فَلَهُ دِرْہَمٌ، یہ اس اسم کی مثال ہیں جو کہ رجلن ہیں، جو موصوف ہیں فی الدار ظرف کے ساتھ، اور اس کی خبر پر فا داخل ہیں، فَلَهُ دِرْہَمٌ۔ وَأَمَّا مِثَالٌ لِلْإِسْمِ الْمُضَافِ إِلَى النَّكِرَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِأَحَدِهِمَا، یہاں سے اس اسم کی مثال بیان کر رہے ہیں کہ جو مضاف ہو نکرہ کی طرف، جو موصوف ہو جملہ ظرفیہ کے ساتھ یا جملہ فعلیہ کے ساتھ۔ جملہ فعلیہ کی مثال ہیں کل غلام رجل، تو رجل نکرہ ہیں، یأتینی نکرہ کے بعد فعل آ جائیں تو یہ موصوف صفت ہوتے ہیں، تو یأتینی جملہ فعلیہ کے ساتھ موصوف ہیں۔ او فی الدار، یہ فی الدار جو ہیں یہ جملہ ظرفیہ کے ساتھ جو ہیں وہ موصوف ہیں، فَلَهُ دِرْہَمٌ، تو اس کے لیے درہم ہیں، تو اس کی خبر پر بھی فا داخل ہیں۔ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مَانِعَانِ بِالْاتِّفَاقِ، صاحب کافیہ کی عبارت کا حاصل یہ ہے کہ وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، جب اس پر لیتا اور لعل داخل ہو جائیں تو یہ دونوں اس کی خبر پر دخول فا سے مانع ہوتے ہیں، بالاتفاق، اس پر نحویوں کا اتفاق ہے۔ وَلَيْتَ وَلَعَلَّ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُشَبَّهَةِ بِالْفِعْلِ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف کی عبارت میں لیتا اور لعل مبتدا ہیں اور مانعان خبر ہیں، حالانکہ ان کا مبتدا بننا درست نہیں، اس لیے کہ مبتدا اسم ہوتا ہے اور لیتا اور لعل حرف ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیتا اور لعل یہ اسم و علم ہے، اس لیتا اور لعل کے لیے جو ترکیبیں واقع ہوتے ہیں اور حروف مشبہ بالفعل میں سے ہوتے ہیں، تو یہ بتاویل اسم یا بتاویل ھذا اللفظ ہو کر مبتدا ہیں، اس لیے ان کا مبتدا بننا درست ہیں۔ من الحروف المشبہۃ بالفعل، جو کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہیں، اذا دخل علی المبتدا الذی یصح دخول الفاء علی خبرہ، یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہماری بحث تو مبتدا اور خبر میں ہو رہی ہے اور لیت اور لعل حرف ہیں، لہٰذا ان سے بحث کرنا خروج عن المبحث ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیتا اور لعل سے بحث جو ہیں اس اعتبار سے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، بئی حیثیت یہ مبتدا کے مباحث سے متعلق ہیں، لہذا خروج عن المبحث لازم نہیں آتا۔ اذا دخل علی المبتدا الذی، جب یہ دونوں داخل ہو اس مبتدا پر، یصح دخول الفاء علی خبرہ، جس کے خبر پر فا کا داخل ہونا درست ہو۔ مانعان لیتا اور لعل مانع ہیں عن دخولہ علیہ، مبتدا کی خبر پر فا کے دخول سے، لأن صحة دخول الفاء علیہ انما كانت لمشابہۃ المبتدا والخبر للشرط والجزاء۔ اس عبارت سے شارح کی غرض لیتا اور لعل کے مبتدا متضمن معنی شرط کی خبر پر دخول فا سے مانع ہونے کی وجہ کو بیان کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دخول فا مبتدا اور خبر کی شرط و جزا کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے تھا، اور لیتا اور لعل اس مشابہت کو زائل کر دیتے ہیں، اس لیے لیتا اور لعل کلام کو خبریت سے انشائیت کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، جبکہ شرط و جزا اخبار کے قبیل سے ہیں نہ کہ انشاء کے قبیل سے۔ جب مبتدا خبر کی شرط و جزا کے ساتھ مشابہت زائل ہو گئی تو خبر پر فا کا دخول صحیح نہیں ہوگا، لأن صحة دخول الفاء علیہ، کیونکہ
خبر پر فا کے دخول کی جو صحت ہیں انما کانت لمشابہت المبتدا والخبر للشرط والجزاء، یہ مبتدا اور خبر کی مشابہت کی وجہ سے تھا جو کہ شرط اور جزا کے ساتھ ہیں۔ ولیت ولعل یزیلان تلک المشابہت، اور لیتا اور لعل جو ہیں یہ اس مشابہت کو جو ہیں زائل کر دیتے ہیں۔ لأنہما یخرجان الکلام من العبریت الی الانشئیت، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں کلام کو نکال دیتے ہیں خبریت سے انشائیہ کی طرف۔ والشرط والجزاء من قبیل الاخبار، اور شرط اور جزا یہ اخبار کی قبیل سے ہیں۔ وذلك المنع انما هو بالاتفاق من النحات، اور یہ جو منع ہے یہ بالاتفاق ہے، نحیوں کا اس پر اتفاق ہے۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا لیتا ولعل الذی یأتینی او فی الدار فلہ درہم، کہ اس میں موصول کے بعد اس ظرف نکالا جائے یا فعل، یہ نہیں کہا جائے گا، اور اس کے خبر پر فا کو داخل کر دیا جائے تو فا کا دخول جو ہے لیتا اور لعل کے ہوتے ہوئے جائز نہیں ہے۔ فَإِنْ قِيلَ بَابُ كَانَ وَبَابُ عَلِمْتُ أَيْضًا مَانِعَانِ بِالْاتِّفَاقِ، یہاں سے ایک اعتراض نقل کر رہے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جس طرح لیتا اور لعل مبتدا متضمن معنی شرط کی خبر پر فا کے دخول سے مانع ہیں بالاتفاق، اسی طرح باب کانا اور باب علمت بھی مبتدا متضمن معنی شرط کی خبر پر دخول فا سے مانع ہیں بالاتفاق۔ پھر لیتا اور لعل کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیتا اور لعل کی تخصیص جمیع ما عدا کے اعتبار سے نہیں بلکہ حروف مشبہ بالفعل کے اعتبار سے ہیں، کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے صرف لیتا اور لعل مبتدا متضمن معنی شرط کی خبر پر دخول فا سے بالاتفاق مانع ہے، اور دیگر جو حروف مشبہ بالفعل ہیں اس میں نحویوں کا اتفاق نہیں ہے کہ جب مبتدا متضمن شرط کے معنی کو ہو اور اس کی خبر پر فا کا دخول معنی ہو تو اس میں جو ہے نحویوں کا اتفاق نہیں ہے، اتفاق صرف لیتا اور لعل میں ہے، اور اس تخصیص کی وجہ جو ہے حروف مشبہ بالفعل میں اختلاف کو بیان کرنے کا اہتمام ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، پس اگر کہا جائے باب کان و باب علمت ایضا مانعان بالاتفاق، کہ باب کان اور باب علمت بھی تو اسی طرح مانع ہے دخول فا سے بالاتفاق، فما وجہ تخصیص لیتا و لعل، تو پس لیتا اور لعل کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ قیل، اس کا جواب دیا گیا ہے تخصیصہما ببیان الاتفاق، کہ لیتا اور لعل کو اتفاق کے بیان سے ان کی جو تخصیص ہے انما ہوا من بین الحروف المشبہۃ بالفعل، کہ یہ حروف مشبہ بالفعل کے درمیان اتفاق ہے، کہ حروف مشبہ بالفعل میں صرف لیتا اور لعل میں جو ہے اتفاق ہے، لا مطلقاً، مطلق نہیں ہے۔ ووجہ ذالک تخصیص ہے، اور اس تخصیص کی وجہ جو ہے وہ ہے الاہتمام ببیان الاختلاف الواقع فیہا، جو اس میں اختلاف واقع ہیں اس کے بیان کا اہتمام مقصود ہے۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْمَقْصُورَةَ بِهِمَا، صاحب کافیہ کی عبارت کا یہ مطلب یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ وہ مبتدا جو شرط کے معنی کو متضمن ہو، جب اس پر انا داخل ہو جائیں تو اس میں نحویوں کا اختلاف ہے۔ صاحب کافیہ نے بعض نحویوں کے اسی اختلاف کو یہاں ذکر کیا ہے کہ بعض نحویوں نے انا مقصورہ کو لیتا اور لعل کے ساتھ لاحق کیا ہے، یعنی جس طرح لیتا اور لعل مبتدا متضمن معنی شرط کی خبر پر دخول فا سے معنی ہیں، اسی طرح انا مقصورہ بھی مبتدا متضمن معنی شرط کی خبر پر دخول فا سے مانع ہیں۔ وَأَلْحَقَ بَعْضُهُمْ قِيلَ هُوَ سِبْوَيْهِ، تو بعضهم کا مزاق بتلایا ہے قیلہ کے ساتھ، اور قیلہ جو ہے یہ کلمہ تمریز ہیں، یعنی یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو قول ہے کمزور ہے۔ ان المقصورۃ بہما، کہ ان مقصورہ جو ہیں یہ ان کے ساتھ ملحق ہیں، ملا ہوا ہے، مشترک ہیں، بلیتا و لعل، لیتا اور لعل کے ساتھ، فی المنع عن دخول الفاء علی الخبر، خبر پر فا کے دخول سے منع ہونے میں، یعنی جس طرح لیتا اور لعل کی خبر پر، یعنی جب مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہو تو اس کی خبر پر فا کا دخول منع ہے، اسی طرح
ان جب مبتدا متضمن شرط کے معنی کو ہو تو اس کی خبر پر فا کا دخول معنی ہے تو یہ ان کے ساتھ مشترک ہیں. والاصح انہا لا تمنع عنہ، اور اصح قول کے مطابق ان جو ہیں یہ مانع نہیں ہے فا کے دخول سے. لأنها لا تخرج الکلام عن الخبریت الى الانشئیت، کیونکہ ان جو ہے یہ کلام کو خبریت سے نہیں نکالتا انشئیہ کی طرف. ویؤیدہ قولہ تعالی، اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ قول بھی کر رہا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل. تو فلن یقبل یہاں پر خبر پر فا کا دخول ہیں، حالانکہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے اور ان شروع میں موجود ہیں، لیکن پھر بھی خبر پر فا کا دخول ہیں، تو لہذا معلوم ہوا کہ جو سیبوئی کا قول ہیں یہ کمزور ہیں. آج ہم نے پڑھا ہے کل رجل فی الدار سے لے کر فلن یقبل تک. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.